یعنی جب اب کوئی بھی فکری کام انجام دے سکتے ہیں جو انسان کرتا ہے، یہ یقین ہے کہ ہم ترقی کی اس سطح تک پہنچنے کے دہانے پر ہیں۔ پچھلے مارچ میں 1000 سے زیادہ ٹیکنالوجی ماہرین نے اے آئی کمپنیوں سے کہا کہ وہ کم از کم 6 ماہ کے لیے تربیت بند کر دیں۔ وہ پروگرام جو جی پی 4 سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ چیٹ جی پی ٹی کا تازہ ترین ورژن ہے۔ ایپل کے شریک بانی اسٹیو ووزنیاک، ٹیسلا اور ٹویٹر کے ایلون مسک بھی شامل تھے، جنہوں نے ایک کھلے خط کے ذریعے خبردار کیا ہے کہ ذہانت کے ساتھ اے آئی نظام جو انسانوں سے مقابلہ کرتے ہیں، معاشرے اور انسانیت کے لیے گہرے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ غیر منفرد فیوچر آف لائف انسٹی ٹیوٹ کے ذریعے شائع کردہ خط میں ماہرین نے کہا کہ اگر کمپنیاں اپنے پروجیکٹس کو فوری طور پر روکنے پر راضی نہیں ہوتی ہیں تو حکومتوں کو قدم اٹھانا چاہیے اور اس پر کچھ وقت کے لیے ایک پابندی عائد کرنی چاہیے تاکہ حفاظتی اقدامات کو ڈیزائن اور نافذ کیا جا سکے، اگرچہ وہ چیز ہے جو کہ فی الحال نہیں ہوئی ہے۔ لیکن امریکہ کی حکومت نے اہم اے آئی کمپنیوں کے مالکان الفابیٹ، اینتھروپک، مائیکروسافٹ اور اوپن اے آئی کو ضمن دارانہ اختراع کو فروغ دینے کے لیے نئے اقدامات پر اتفاق کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے 4 مئی کو ایک بیان میں کہا کہ اے آئی ہمارے وقت کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے، لیکن اس کے پیش کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پہلے اس کے خطرات کو کم کرنا چاہیے۔ امریکی کانگریس نے اپنی طرف سے اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹ مین کو منگل کو چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے طلب کیا۔ سینیٹ کی سماعت کے دوران آلٹ مین نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ ان کی صنعت کو حکومت کے ذریعے کنٹرول کیا جائے کیونکہ اے آئی تیزی سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ فیوچر آف لائف انسٹی ٹیوٹ کے پبلک پالیسی پر محقق کارلوس اگناسیو گوتیریز نے بی بی سی منڈو کو بتایا کہ اے آئی کے سامنے پیش آنے والے ایک بڑے چیلنج میں سے ایک یہ ہے کہ ماہرین کی کوئی ایسا ادارہ یونیورسٹی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ اسے کیسے ریگولیٹ کیا جائے۔ ماہرین کے خط میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے بنیادی خدشات کیا ہیں۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمیں غیر انسانی ذہنوں کو تیار کرنا چاہیے جو آخر کار ہم سے زیادہ ذہین ہوں، ہم سے آگے نکل جائیں، ہمیں بے روزگار اور غیر متعلقہ کر کے ہماری جگہ لے لے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہمیں اپنی تہذیب پر کنٹرول کھونے کا خطرہ مول لینا چاہیے۔ کمپیوٹر سائنس دانوں کی تشویش کا تعلق ایک اچھی طرح سے قائم نظریہ کے ساتھ ہے کہ جب ہم اے جی آئی تک پہنچیں گے، کچھ ہی دیر بعد ہم اس ٹیکنالوجی کی ترقی کے آخری مرحلے پر پہنچ جائیں گے۔ مصنوعی سپر انٹیلیجنس، جو اس وقت ہوتی ہے جب مصنوعی ذہانت انسان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سکالر اور اے آئی کے ماہر نک بوسٹروم نے سپر انٹیلیجنس کی تعریف کچھ یوں کی ہے: ایک ایسی عقل جو عملی طور پر ہر شعبے میں بہترین انسانی دماغ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، بشمول سائنسی تخلیقی صلاحیت، عمومی حکمت اور سماجی مہارت۔ نظریہ یہ ہے کہ جب ایک مشین انسانوں کے برابر ذہانت حاصل کرتی ہے تو اس کی اپنی خود مختار تعلیم کے ذریعے اس ذہانت کو تیزی سے بڑھانے کی صلاحیت اس کو اے ایس آئی تک پہنچنے کے لیے مختصر وقت میں ہم سے بہت آگے لے جائے گی۔ ان کے مطابق انسانوں کو انجینئر، نرس اور وکیل بننے کے لیے طویل عرصے تک تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اے جی آئی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پر قابل توسیع ہے۔ یہ ایک ایسے عمل کی بدولت ہے جسے ریکورسیو سیلف امپروومنٹ کہا جاتا ہے، جو ایک اے آئی ایپلیکیشن کو مسلسل خود کو بہتر کرنے کی اجازت دیتی ہے، ایسے وقت میں جب ہم ایسا نہیں کر سکے۔ اگرچہ اس بارے میں کافی بحث جاری ہے کہ آیا کوئی مشین واقعی اس قسم کی وسیع ذہانت حاصل کر سکتی ہے جو انسان کے پاس ہوتی ہے، خاص طور پر جب بات جذباتی ذہانت کی ہو۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اے جی آئی حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ حال ہی میں نام نہاد مصنوعی ذہانت کے گاڈ فادر جیفری ہنٹن، جو کہ اعصابی نیٹ ورکس اور گہری سیکھنے کی تحقیقات کے علمبردار ہیں جو مشینوں کو انسانوں کی طرح تجربے سے سیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ہم اس سن میل کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ 75 برس کے جیفری ہنٹن، جو حالیہ عرصے میں گوگل سے ریٹائر ہوئے تھے، کا کہنا ہے کہ ابھی مشینیں ہم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہیں جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی پڑھیے ایس آئی کے تعلق سے عمومی طور پر فکر کے 2 مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ سپر انٹیلیجنس انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور دوسرے وہ جو اس کے برعکس ہیں، اس کے خلاف جو ہیں۔ ان میں مشہور برطانوی ماہر طبیعیات اسٹیفن ہاکنگ بھی شامل تھے، جن کا خیال تھا کہ انتہائی ذہین مشینیں ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے۔
انہوں نے اپنی موت سے 4 سال قبل 2014 میں BBC کو بتایا تھا کہ مکمل مصنوعی ذہانت کی ترقی کا مطلب نسل انسانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اس سطح کی ذہانت والی مشین خود ہی شروع ہو جائے گی اور بڑھتی ہوئی شرح سے خود کو نئے سرے سے ڈیزائن کرے گی۔ ان کی پیش گوئی کے مطابق انسان جو سست حیاتیاتی ارتقاء کی وجہ سے وہ صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور یوں وہ اس ٹیکنالوجی سے ہار جائیں گے۔ ASI کے سب سے بڑے پرجوش افراد میں سے ایک امریکی مستقبل کے موجد اور مصنف رے کرزویل ہے، جو گوگل کے ایک AI محقق اور سلیکون ویلی کی سنچولیرٹی یونیورسٹی کے شریک بانی ہے۔ سنچولیرٹی اس دور کا دوسرا نام ہے جس میں مشینیں انتہائی ذہین بن جاتی ہے۔ رے کرزویل کا خیال ہے کہ انسان اپنی حیاتیاتی رکاوٹوں کو دور کرنے، ہماری زندگیوں اور ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ذہین AI کا استعمال کر سکیں گے۔ 2015 میں انہوں نے یہاں تک پیش گوئی کی تھی کہ سال 2030 تک انسان نینو بوٹس یعنی انتہائی چھوٹے روبوٹس کی بدولت لافانی زندگی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جو ہمارے جسم کے اندر کام کریں گے، وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والی بیماریوں سمیت کسی بھی خرابی یا بیماری کا علاج کر سکیں گے۔ منگل کو کانگریس کو اپنے بیان میں اوپن AI کے سیم آلٹمین بھی AI کی صلاحیت کے بارے میں پر امید تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کے سب سے بڑے چیلنجز جیسے موسمیاتی تبدیلی اور کینسر کا علاج حل کر سکتا ہے۔ درمیان میں ہنٹن جیسے لوگ ہیں جن کا ماننا ہے کہ AI میں انسانیت کے لیے بہت زیادہ صلاحیت ہے، لیکن واضح ضابطوں اور حدود کے بغیر ترقی کی موجودہ رفتار پریشان کن ہے۔ نیویارک ٹائمز کو بھیجے گئے ایک بیان میں گوگل سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے ہنٹن نے کہا کہ اب وہ اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ بد عناصر AI کو بارے کام کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ کچھ برے اداکار جیسے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے روبوٹ کو اپنے ذیلی اہداف بنانے کی صلاحیت دینے کا فیصلہ کیا۔ مشینیں آخرکار ذیلی اہداف پیدا کر سکتی ہیں، جیسے مجھے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو وجود کا خطرہ پیدا کرے گی۔ ایک ہی وقت میں برطانوی کینڈے ماہر نے کہا کہ مختصر مدت میں AI خطرات سے زیادہ فوائد لائے گا، لہذا ہمیں اسے تیار کرنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اب جب کہ ہم نے دریافت کر لیا ہے کہ یہ چند برس پہلے کے مقابلے میں بہتر کام کرتا ہے، تو ہم چیزوں کے طویل مدتی خطرات کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے۔ گوتریز اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کلید ایک AI گورننس سسٹم بنانا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک ایسی ذہانت تیار کرے جو اپنے فیصلے خود کر سکے۔ اگر یہ ادارے بنائے گئے ہیں جن کا اپنا محرک ہے، جب ہم ان محرکات پر قابو نہیں رکھتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ماہر نے نشاندہی کی کہ خطرہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کوئی AGI یا ASI یا تو اپنی حوصلہ افزائی سے یا برے مقاصد والے لوگوں کے زیر کنٹرول جنگ شروع کر دے۔ مالیاتی پیداواری نظام، توانائی کے بنیادی ڈھانچے، نقل و حمل کسی دوسرے نظام میں ہیرا پھیری کرے جو اب کمپیوٹرائزڈ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایک سپر انٹیلیجنس ہم پر بہت زیادہ لطیف طریقے سے غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے مستقبل کا تصور کریں جہاں ایک ہستی کے پاس کرہ ارض کے ہر فرد اور ان کی عادات کے بارے میں اتنی معلومات ہوں، ہماری انٹرنیٹ کی تلاش کی بدولت، کہ وہ ہمیں ان طریقوں سے کنٹرول کر سکتی ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ سب سے برا منظر نامہ یہ نہیں ہے کہ انسان بمقابلہ روبوٹ کی جنگیں ہو رہی ہے۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہیرا پھیری کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سیارے کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ بانٹ رہے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ ذہین ہے۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ اینڈ ٹریکرس کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھول۔